السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ ارسل کی پھولی سانسیں اس کی بے چینی کا ثبوت دیتی ہوئی زریاب کے جلتے دل پر کسی فوار کی مانند گرتی اس کے اندر تک ٹھنڈ پہنچا گئی تھی۔ بھول بھی گئی؟ اس نے دائیں آنکھ وینک کرتے لب دبائے تھے۔ اوہو، کوئی بات نہیں، اگر بھول بھی گئے ہو تو ویسے تم نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ ارسل کے پوچھنے پر اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتا ہوا مصنوعی رڑنے کے سے انداز سے پیچھے مڑ کر پریہا کے روم کا ڈور لاک کرتا ہوا مسکرایا۔ تم پریہا کے روم میں کیا کر رہے تھے؟ بتایا تو تھا، اٹس ٹائم ٹو شیئرنگ برو۔ ارسل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہاں زریاب کی باتوں کو سر پر لیتا تھا۔ تم شرم نہیں آتی ایسے بکواس کرتے ہوئے؟ مطلب تم نے سب دیکھ لیا؟ وہ لبوں کو ترچھا کیے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، یہاں کیا کرنے آئے تھے تم؟ ریلیکس، بس کسی تو کی ہیں، جسٹ 6 ٹائمز۔ پاکٹ میں دونوں ہاتھ اڑستا ہوا وہ عام سے انداز میں بولتا ہوا ارسل کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہے گھٹیا انسان؟ اپنے جذبات پر سے قابو کھوتا ہوا اس کا گریبان پکڑتا ہوا غرا اٹھا تھا۔ آئی سویئر، کوئی بکواس نہیں کر رہا، بس جو بھی کچھ ہوا ہمارے درمیان ایسے فرینڈ تمہارے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ارسل۔ اس کے کانوں میں گرم سی ساؤنڈ ڈیلتا ہوا وہ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا دان دبائے گویا ہوا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ پریہا ایسی نہیں ہے، وہ محرم نامحرم کا فرق بہت اچھے سے جانتی ہے۔ محبت کب محرم نامحرم کا فرق دیکھتی ہے؟ تم محرم نامحرم کے بیچ میں الجھ کر رہ گئے اور میں مزے کر رہا ہوں۔ ارسل کے مضبوط لہجے پر تمسخر اڑاتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب کی بار اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اب تو دھوکہ دے دیا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو اندر جاؤ، کیونکہ ابھی بھی اس کے وجود میں میری قربت کی خوشبو بکھری ہوئی ہوگی۔ شرارت سے آنکھ بنک کرتا ہوا ارسل کے سفید چہرے کو دیکھ کر حقارت سے اپنی شرٹ سیٹ کرتا ہوا وہ جانے کے لیے بڑھا تھا۔ جو چیز زریاب ذوالفقار کو پسند آ جائے پھر وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ آنکھوں میں دیوانگی کے شعلے بھڑکائے وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں کہتا ہوا اسے دنگ کر گیا تھا۔ تم شروع دن سے جانتے تھے کہ پریہا صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، پھر بھی تم نے جھوٹ کہا۔ مگر کیا ہوا ارسل فاروق؟ تم پریہا سے نکاح کرنے کے باوجود بھی اس کے دل سے میری محبت، میرا خیال نہیں نکال پائے، اور نہ ہی کبھی نکال پاؤ گے۔ ہتک آمیز لہجے میں کہتا ہوا وہ تنفر سے ارسل کو دیکھ کر گردن جھٹک گیا۔ جھوٹ بول کر صحیح، نکاح تو ہوا ہے میرا اور پریہا کا۔ سرخ آنکھ لیے وہ زریاب کو گھورتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ نکاح ہوا ہے نا تمہارا پریہا کے ساتھ؟ اس نے سوچنے کسی انداز سے اپنی آئیبرو رب کی۔ بس ایک آخری دفعہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرو، پھر نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا۔ خود پر کڑا ضبط کیے وہ ارسل کو پریہا کے قریب جانے کا کہتا ہوا اپنی ہی موت آپ مرا تھا۔ تم برداشت کر لو گے؟ ارسل کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ بکھری دے کر زریاب مسکرایا تھا۔ یہ وقت بتائے گا کہ کون کتنا برداشت کرتا ہے۔ ارسل کے کندھے پر دباؤ دیتا ہوا وہ وہاں سے گزر گیا تھا۔ زندگی اور موت کی بازی لگا کر جاتا ہوا زریاب ارسل کے اندر جیت کی ہوس پھونک گیا تھا۔ بس یہ آخری بار تھا پریہا، اس کے بعد تمہیں یا تمہارے نام کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اپنے روم میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز سے لیٹا تھا۔ پریہا میرے نکاح میں ہے۔ کون سے نکاح کی بات کرے؟ اس نکاح کی جو تم نے سب سے جھوٹ بول کر کیا؟ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ جھوٹ بول کر ہی صحیح، نکاح تو ہوا ہے میرا اور پریہا کا۔ اپنے کہے الفاظ کو سوچتا وہ ساری رات بے چین رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زریاب کے روم کے باہر کھڑا ہوا اسے دیکھ کر افسردہ ہوا تھا۔ وہیں زریاب سینٹرل ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے صوفے پر شاہانہ انداز اپنائے بیٹھا ہوا تھا۔ گرے کلر کے سوٹ کوٹ میں ملبوس ویڈیو چیٹ کرتا ہوا خود پر سے نظریں محسوس کرتا ہوا ارسل کو دیکھ کر اسمائل پاس کرتا واپس سے اپنی میٹنگ پر متوجہ ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، تمہاری محبت تم سے چھین لی، پھر بھی تم اتنے پرسکون کیسے رہ سکتے ہو زریاب؟ میں تو تمہیں بے سکون اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر تم تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے اور میری منقوہ کے ساتھ مل کر مجھے زیر کر دیا۔ آج پریہا کے ساتھ اپنا نام جوڑتے ہوئے بھی مجھے گھن آ رہی ہے کہ میں ایسی لڑکی کا شوہر ہوں جو میرے ہی بھائی کے ساتھ۔ سختی سے آنکھیں میچتا ہوا وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ زریاب کے سوال پر تنفر سے مسکرایا۔ نفرت سے بھی زیادہ نفرت ہو رہی ہے تم سے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ہونی بھی چاہیے، آفٹر آل میں تمہاری لائف کا خوبصورت ویلن جو ہوں۔ کوٹ کا کالر سیٹ کرتا ہوا وہ شرارت سے مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یوزیبل چیزیں پسند نہیں ہیں، ارسل نے کہا۔ پھر بھی تم نے پریہا سے نکاح کیا، جو ہمیشہ سے میرے ساتھ دو جسم ایک جان بن کر رہی ہے، اور اب چند دنوں بعد شادی ہے تمہاری اس سے۔ سگریٹ سلگاتا ہوا زریاب اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ مان کیوں نہیں لیتے تم ارسل فاروق؟ تمہیں میری اترن لینے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ انابی لبوں میں سگریٹ دبائے ارسل کو اندر تک سلگا کیا تھا۔ اگر میں پریہا کو چھوڑ دوں تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ ارسل کے سوال پر زریاب کے پیشانی پر بل پڑے تھے۔
میں تمہیں پاگل دکھتا ہوں جو تمہاری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کروں گا؟ دھواں باہر نکالتا ہوا واپس سے سگریٹ پھونکنے لگا۔ تم پریہ کو مت چھوڑنا ورنہ میرا کیا ہوگا؟ شرارت سے آنکھ دبائے وہ دھواں ارسل کے چہرے پر چھوڑ گیا تھا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ ہاں گھٹیا تو ہوں، بس تم سے تھوڑا کم ہوں کیونکہ تم سے 4 سال سے چھوٹا ہوں، ذریعہ نے مسکرا کر کہا تھا، مگر ارسل اس وقت فقط اسے گھورنے کے موڈ میں تھا۔ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے میں تمہیں اور اس پریہ کو آج دکھاؤں گا، سختی سے جبڑے بھینچتے وہ گھرایا تھا۔ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ گھٹیا پن تو دکھاتے جاؤ۔ ارسل کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا پیچھے سے آواز لگا گیا تھا، پریہ کے روم میں جا رہا ہوں۔ اوہو کچی کچی، اس نے مزے لیتے ہوئے ارسل کو دیکھا۔ آ جاؤ، میرا گھٹیا پن دیکھنے کی ہمت ہے تو۔ ارسل کو خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتے دیکھ کر ذریعہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ یو کیری آن برو۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا ہوا ارسل کی پیٹھ دیکھتا رہا۔ سنو، سب کو اکٹھا کرو، جب تک میں نہ کہوں تب تک وہاں مت آنا تاکہ ارسل کو شک نہ پڑے۔ ارسل کے جاتے ہی وہ اسے آگاہ کر گیا تھا۔ سوری پریہ، میں جانتا ہوں تم آج بہت ہرٹ ہوں گی، مگر میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، خود سے عہد کر گیا تھا۔ صداقت ذرا روم میں آؤ میرے۔ ارسل کے جاتے ہی ذریعہ اپنے روم میں ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ جی صاحب جی۔ گھر پر کون کون ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ بی جان سوئی ہوئی ہیں، آپ اور پریہ بھی ہیں، اور کوئی نہیں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے ذریعہ نے اسے گھورا۔ ہاں ارسل صاحب بھی آ گئے ہیں۔ ذریعہ کے دیکھنے پر وہ لب تر کرتا فوراً سے گویا ہوا۔ کہاں گئے ہیں سب کے سب؟ ارسل کے ارادوں سے تو وہ واقف ہو چکا تھا، مگر گھر میں سب کی موجودگی بھی بہت اہم تھی۔ صاحب جی، دادا جی اور ذوالفقار صاحب کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے، اور فاروق صاحب اور منیر صاحب شادی کے کارڈ اٹھانے گئے ہیں، جبکہ گھر کے خواتین شادی کی شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ صداقت کے بتاتے ہی اس نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ کب تک واپسی ہوگی سب کی؟ اس نے مزید پوچھا تھا۔ رات ہو جائے گی صاحب جی۔ 7 تو بج گئے ہیں، اور کتنی رات ہوگی؟ اس نے غصے سے چبا کر کہا۔ اچھا جاؤ، تو میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ صاحب جی سب ٹھیک ہے؟ سریاب کو پریشان دیکھ کر صداقت کو فکر ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے کہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ بے دھیانی میں چلتی وہ بالوں میں ٹاول مارتی باتھ روم سے نکلی تھی، جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال خشک کرتی اپنے عین پیچھے کھڑے ارسل کا عکس آئینے میں دیکھتی حیران ہوئی تھی۔ کچھ کام تھا کیا؟ دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنی حالت دیکھتی شرمندہ ہوئی تھی، تبھی برق رفتاری سے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی پوچھ رہی تھی، جبکہ مقابل کھڑا شخص اسے یکٹک دیکھتا ارد گرد سے بے نیاز تھا۔ ارسل کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی بے باکی سے دیکھنے پر پریشان ہوتی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتی گویا ہوئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پریہ کے ہوش ربا حسن میں کھویا وہ حواس میں لوٹتا مسکرایا تھا، جبکہ پریہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو پریہ، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ کمر سے نیچے آتے بھیگے بالوں کو دیکھتا وہ خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا تو ملازمہ کو بلا دیتے، اس طرح آپ کا رات کے پہر میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں ہے۔ ارسل کی بات انسنی کرتی وہ دبے دبے غصے سے بولی تھی۔ اگر کام ایسا ہو کہ ملازمہ نہ کر سکے تو؟ معنی خیزی سے کہتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسا کیا کام تھا آپ کو؟ ارسل کی بولتی بے باک نظریں اور پراسرار مسکراہٹ اس کی چٹیز بیدار کر گئی تھی، تبھی وہ 2 قدم پیچھے لیتی سختی سے گویا ہوئی تھی۔ وہی کام جو ایک شوہر کو اس کی بیوی سے ہو سکتا ہے۔ آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے؟ طمانیت سے مسکراتا ہوا وہ قدم بقدم اس کی سمت بڑھاتا ہوا بولا تھا، جب وہ ارسل کی بات پر غصے سے بھڑکی تھی۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، آپ بھول رہے ہیں، ابھی صرف نکاح ہے، شادی نہیں ہوئی ہے ہماری۔ غصے سے کہتی وہ باہر کی سمت بڑھی تھی، جب ارسل نے سختی سے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا تھا۔ کیوں جا رہی ہو؟ نکاح کے بعد بیوی ہی ہوتی ہے؟ نہیں، نکاح کے بعد منقوحہ ہوتی ہے، صرف نام ہوتا ہے۔ غلط کر رہے ہیں آپ، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ اسے گھورنے لگی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ صحیح غلط کا پارٹ مجھے تو مت ہی پڑھاؤ پریہ بیوی، تم تو مجھ سے زیادہ آگے کی چیز ہو۔ حقارت سے کہتا وہ پریہ کو جھٹکے سے خود کے قریب کر گیا تھا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اب کی بات چلائی تھی، جس پر ارسل نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہلکا سا اس کی سمت جھکتا ہوا وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ تم خوبصورت تو بہت ہو، تبھی تو تمہیں مردوں کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی نم آنکھوں میں حیرت عیاں ہوئی تھی۔ اب تک تم نے جو کیا سب معاف، بس یہ رات میرے نام کرنی ہے، اور ویسے بھی شادی کے بعد تو ہر رات میرے نام کرنی ہی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ اس نے تعصب سے بھویں اچکائی تھی، جس پر نفرت سے رخ موڑ گئی تھی۔ کہاں رہ گئی ہو؟ اس کی پھولی سانسیں سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ بس آ رہے ہیں سب۔ اس نے سب کی سمت دیکھ کر خود کو نارمل رکھا، ورنہ ذریعہ کی آواز سن کر اس کے اندر تک ہلچل برپا ہوئی تھی۔ جلدی پہنچو ورنہ میں خود پر سے کنٹرول کھو دوں گا، اس نے کڑے ضبط سے کہا۔ کمرے سے آتی آوازیں اسے اندر تک چیرتی ہوئی محسوس گزری تھی۔ صداقت جلدی جاؤ اور اس روم کی کیز لاؤ۔ پریہ کے روم کے سامنے کھڑے ذریعہ کی ہمت نے اب جواب دیا تھا۔ آپ کوئی جلد بازی مت کیجیے گا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔
ہوتا ہے تو ہو جائے، بس میری پریہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سر پر جنون سا سوار ہوا تھا۔ زریاب بات سنے کچھ نہیں کری، ہم بس پہنچ رہے ہیں۔ اس نے اسے سمجھانے کی صحیح کی تھی، جس پر وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، وہ ڈاکٹر سائیکو پاگل ہے۔ پیشانی پر دباؤ دیتا ہوا وہ اس پر برسا تھا۔ ریلیکس، پریہ کمزور نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کمزور پڑنا ہے۔ ہم گھر کی طرف مڑ چکے ہیں، بس آ رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی کال کٹ کر گئی تھی۔ صداقت مر گئی ہو کیا؟ زریاب کی بلند بے باک آواز پر بی جان کی آنکھ کھلی تھی۔ اگر پریہ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ خود کو کوستا ہوا وہ بند دروازے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ زریاب کے ساتھ بھی ایسی اداکاری کی تھی۔ اس کے بالوں کو سختی سے پکڑتا ہوا وہ اس کا چہرہ خود کے چہرے کے قریب کرتا ہوا غرایا تھا، یا اس کے سامنے خود کو پیش کیا گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ پریہ کی بلند آواز پر ارسل نے اس کے بالوں کو مزید سختی سے جکڑا تھا، جس پر وہ کڑلا اٹھی تھی۔ میری نکاح میں ہونے کے باوجود میری بھائی کے ساتھ عشق معاشقے کرتے ہوئے، اس کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ غلط ہے؟ بھڑک رہی ہو جیسے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا جارحانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ ارسل کے برتاؤ سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم بھڑک کیوں رہی ہو میرے قریب آنے پر؟ کیونکہ یہ غلط۔ وہ بھی بضد تھی۔ زریاب کے ساتھ مراسم بڑھاتے ہوئے تم صحیح غلط کا فرق بھول گئی تھی۔ ارسل کو اپنی سن بڑھتے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہ میں ایسی ہوں اور نہ ہی زریاب ایسے ہیں، آپ کی طرح گھٹیا نہیں ہیں۔ انہیں عزت دینی آتی ہے، احترام کرنا آتا ہے۔ انہیں وہ کسی بھی رشتے کی آڑ میں اپنی ہوس نہیں مٹاتے۔ آپ کی طرح ہوس پرست نہیں ہے۔ وہ گھائل شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی اپنے رستے وجود کو لیے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی خواہاں نہیں تھی۔ وہیں زریاب کی تعریف پر ارسل نے سختی سے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ میں ہوس پرست ہوں؟ ہاں ہیں آپ کی گئی اب تک کی ہر حرکت چیخ چیخ کر گواہی دیتی ہے کہ آپ ایک ہوس پرست انسان ہیں۔ سرخ کے ارسل کے شفاف چہرے پر ٹکائے وہ بے خوفی سے گویا ہوئی۔ اور کیا کہہ رہے تھے آپ زریاب کے ساتھ مراسم بڑھائے میں نے؟ 3 سال سے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے آئے ہیں، مگر آج تک زریاب نے مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر اتنی تکلیف تھی زریاب اور مجھ سے تو کیوں کیا مجھ سے وہ نکاح، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ میں مر کر بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زریاب سے محبت کرتی ہوں؟ ارسل کسی بت کے مانند کھڑا اسے سنتا رہا۔ مجھے اب کوئی خوف نہیں، بلکہ اس بات کا مجھے فخر ہے کہ میرے دل نے اس شخص کو چاہا جسے عورت ذات کو عزت دینی آتی ہے، اس کے کردار کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ فرش پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھاتے ہی وہ جانے کے لیے بڑھی تھی کہ ارسل نے واپس اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آج کی رات تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ پریہ کے کہنے پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس کے بولنے کو آڑے نہ لاتے ارسل اس کے قریب بڑھا تھا۔ دور رہیں۔ اپنی پوری قوت سے پریہ نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ کہا نا مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ پریہ کے غلانے پر دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تم میں؟ اس کی کلائی مروڑتا ہوا وہ اسے بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز سے گرا گیا تھا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوس کیسے مٹائی جاتی ہے، مگر نہیں، اگر میں نے ایسے ہی تمہارے ساتھ کچھ کیا تو میری ہوس نہیں مٹے گی، نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔ ایک ٹانگ بیڈ پر ٹکائے ہوئے وہ اس کے اوپر ہلکا سا جھک کر بولا تھا۔ ارسل کے تاثرات خطرناک ہوئے تھے، جس پر خوفزدہ ہوتی اس سے پیچھے ہوئی تھی کہ ارسل نے اسے ٹانگ کھینچ کر اسے دور ہونے سے روکا تھا۔ پلیز ارسل مجھے چھوڑیں۔ چھوڑ دیتا ہوں، پھر کرتے ہیں اسٹارٹ، ویسے بھی پوری رات پڑی ہے۔ پلیز ارسل چھوڑیں کہنے کے لیے اس کی آنکھوں میں تو جیسا خون اترا تھا۔ میں ارسل ذوالفقار علی خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بدھ بنی وہ ارسل کے جھٹک کر دور کرنے پر کسی بے جان وجود کے مانند گری تھی۔ زریاب جلدی کھولو دروازہ۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے زریاب نے منیر صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے پر رقم گھبراہٹ نے اسے شرمندہ کیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ابا جان؟ منیر صاحب نے تڑپ کر داجی کو دیکھا تھا، جو خود ارسل کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر سکتے کسی کیفیت میں مبتلا تھے۔ زریاب ریلیکس ہو کر ڈور ان لاک کرو۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے کہا تھا، جس پر وہ اس بات میں گردن ہلاتا ہوا ڈور ان لاک کر گیا۔ اب ہوگا تمہارے ساتھ غلط پریہ منیر۔ ارسل کے قریب آنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ویسے بھی تم حلال رشتے کے لائق نہیں ہو اور نہ ہی تم اس کی روادار ہو۔ آہستگی سے بولتا ہوا دوپٹہ سائڈ پر پھینکتا ہوا اس کی سن بڑھا تھا کہ ڈور ان لاک ہونے کی آواز پر پریہ کے مردہ وجود میں جیسے جان آئی ہو۔ بابا! ارسل کو خود سے دور دھکیلتی ہوئی وہ منیر صاحب کے گلے لگی تھی۔ وہیں زریاب کے ہاتھ پیر پھولے تھے پریہ کی بکھری حالت دیکھ کر۔ گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسی ہوئی پریہ کو ہاتھ لگانے کی؟ ارسل پر جھپٹنے کسی انداز سے وہ اس کی گریبان پکڑ گیا تھا، جبکہ ارسل ان سب کو بر وقت وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ دماغ نے تو جیسے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ زریاب چھوڑو اسے۔
ارسل کے منہ پر مکے در مکے چڑھتے ہوئے ضریاب کو داجی نے روکا تھا۔ وہیں فاروق صاحب اور فوزیہ چاچی ارسل کی حرکت پر شرمندگی سے سر جھکائے کسی مجرم کے مانند کھڑے ہوئے پریحا کے لرزتے وجود سے نظریں چرا گئے تھے۔ آپ مجھے بس کام کرنے کا کہہ رہے ہیں داجی؟ آپ پریحا کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ کیا حالت کی ہے اس جانور نے اس کی؟ ضریاب کے سر پر خون سوار ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ گندے مت کرو اسے مار کر ضریاب، اور تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ارسل نے حیرت سے داجی کو دیکھا۔ میں نے کیا غلط کیا داجی؟ بیوی ہے پریحا میری، ٹھٹائی سے کہتا وہ پریحا کی سمت بڑھا تھا، جس پر منیر صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کا کہا تھا۔ بیوی تھی، اب نہیں ہے۔ تم نے خود کچھ دیر پہلے پریحا کو طلاق دی، اور طلاق نہ دی ہوتی تب بھی میں تمہیں اپنی بیٹی کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتا۔ جس بات میں آ کر وہ کیا کر بیٹھا تھا اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ داجی کی دھاڑ پر وہ کانپ اٹھا تھا اور کچھ دیر پہلے کی اپنی حرکت پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ نکلو میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتا ہوا وہ ضریاب کو زہر خند نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اور کروائیں اس پاگل انسان سے شادی پریحا کی۔ داجی کو غصے سے دیکھتا ہوا وہ ایک نظر پریحا کے لرزتے وجود پر ڈالتا ہوا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔